اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 264 تلاوت فرمائی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، دوسروں پر احسان جتا کر اور انہیں تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب ضائع نہ کرو، جیسے وہ شخص اپنا ثواب ضائع کر دیتا ہے جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر۔ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں جو آیت تلاوت فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صدقے کا حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب اہل ایمان سے خصوصی ہے، اس آیت میں صدقہ دینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ اپنا مال دیں گے تو کس کیفیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ دینا الگ بات ہے، کس نیت سے، کس سوچ سے، کس خیال سے، کس ناحیے سے آپ دے رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقے کو برباد نہ کرو، خراب نہ کرو۔ کیا مطلب؟ صدقے کو برباد نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا صدقہ بھی برباد ہو سکتا ہے، تمہارا دیا ہوا مال بھی آپ کے کام نہیں آ سکتا، اس دیے ہوئے مال پر اجر تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اچھی بات ہے، کیسے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی دیں اور اسے ہم برباد کر لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک ہے من اور ایک ہے عذا، بالمن والعذا۔ من کہتے ہیں احسان جتلانا۔ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اپنا دیا ہوا مال دے کر یہ کہنا کہ دیکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے، ہاں فلاں وقت میں میں تمہارے کام آیا تھا، فلاں وقت میں میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا۔ لہذا جیسے کہ آج ہمارے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ دیتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ ذرا پیسے والا ہو جاتا، قسمت بدلتی، وقت ہر ایک کا بدلتے رہتا۔ تو اب ہمارے اندر جو ہے نا ذرا جلن حسد، ارے بھائی وہ جو ہے نا کیا حالت تھی ان کی ہمارے کو معلوم، ہمارے پیسوں پہ پلے انہیں ایک دور میں، میں ان کو کھانا دیتا تھا، میں مال دیا تھا بھائی ان کو، ان کی کیا حالت تھی، آج جو دکھ رہے نا انہوں، پہلے کیا تھے ہمارے کو معلوم۔ دیے ہو گیا، اب دیے ہوں گے،
وہ مجبور تھا ہوں گا، جو بھی تھا، لیکن آپ نے دے کر اللہ سے لے لیا، پھر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے یہ بتا رہے ہو کہ ہم نے دیا تھا، ہم نے فلاں کیا تھا، ہم نے اس پر احسان کیا تھا، ہم نے اس کی فلاں وقت میں مدد کی تھی؟ یہ چیز ہے من، احسان جتلانا، دے کے بتانا، بولنا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے عطا۔ اور ایک بات تو احسان جتلانا یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن انہیں نظر کی رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ 3 سزائیں ہو گئی۔ پہلی چیز بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، دوسری چیز نظر رحمت بھی نہیں ان کے اوپر، تیسری چیز ان کا تزکیہ بھی نہیں ہے، ان کی صفائی بھی نہیں ہوگی، اور چوتھی چیز وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، 4 سزائیں۔ اچھا یہ 3 لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں 3؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا قد خابوا وخسروا، یہ ایسے لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، بڑا نقصان۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے 1 مرتبہ نے، وَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نہیں، نقصان اٹھائیے لوگ، تباہ ہو گئے لوگ، برباد ہو گئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ بات دہرائی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ اسی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو کہ احسان جتلانے والا ہے، احسان جتلانے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس جرم کو معاف نہیں کرے گا، اس کا تزکیہ نہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ احسان دینا کسی کو، پھر اسے جتانا، بتانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کے لیے معافی بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لا يدخل الجنہ صاحب خمس، کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ ولا منان، احسان جتلانے والا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا یاد رکھیے احسان جتلانا یہ ایک بڑا خطرناک مرض ہے جو آج ہمیں صدقہ کرنے کے باوجود کھائے جا رہا ہے، ہمارے صدقے کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے احسان جتلانے کے ساتھ والاذا، اور تکلیف دینا۔ ایک تو احسان جتلا رہے آپ زبان سے، اور ایک چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہم جو ہے غریبوں کو دیتے ہیں، تو محتاج ہے، معذور ہے، مجبور ہے، مزدور ہے، ہم کیا کرتے ایسے لوگوں کو دیتے، نہیں بول کے نہیں دیتے، لیکن دے کے خاموش نہیں بیٹھتے، ایسے لوگوں کو دے کر ان کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتے، تم کیا ہے، ہم دے رہے تو تم پل رہے، تمہاری کیا حیثیت، کیا ہے تمہاری، کیا لیول تمہارا۔ زبانی تکلیف، ذہنی ٹارچر کرتے لوگ، ایک دم نیچ سطحی حیثیت والا بنا دیتے، یعنی کہ ان کے پاس عزت وقار نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ سکے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ کتنا ہی کمینہ، خبیث، ظالم کیوں نہ ہو، لیکن ایسے دولت مندوں کے پاس اس کا بڑا وقار، بڑی اہمیت، بازو بٹھا کے صوفے پہ بٹھا کے چائے پلاتے سے لوگ۔ لیکن جو بیچارہ مجبور، معذور لیکن شریف، امانت دار ہوتا ہے، ایسوں کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، تکلیف دیتے، گندی زبان اس کے لیے استعمال کرتے، غلیظ الفاظ سے اسے بلاتے، خطاب کرتے، اور ہمیشہ اپنے پیروں کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے، ادھر دیتے ہیں، دینے کے بعد کام لیتے اس سے،
ہاں ادھر آ، یہ کام کر، فلاں کام فلاں کام، یعنی کہ اپنا نوکر بناتے، دینے کا دیتے، پھر اس سے کیا ہے کام نکالنے کی کوشش کرتے۔ ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں ادا میں داخل ہیں۔ تکلیف دینا، احسان، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد جس کو ہم دیے ہیں اس سے کبھی کوئی توقع نہیں رکھنا کہ وہ آپ کا کوئی کام کرے گا یا پھر آپ کے کچھ کام آئے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی دولت پر کبھی نہ اترائے، انسان کو اپنی دولت پر، اپنے مالدار ہونے پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مالدار کی مالداری کی حیثیت اسی وقت ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی غریب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غریب پیدا نہ کرتا تو تم اپنی مالداری پر کس کے سامنے فخر کرتے؟ تمہاری شان و شوکت تو اس کی وجہ سے ہے، سبوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا تو تم اپنی امیری پر کا روب جھاڑ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تم پر زکوٰۃ فرض کرتا، صدقہ فرض کر دیتا اور کہتا کہ جاؤ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر صدقہ کرو، تو پھر کس کے پاس جاتے تم؟ کہاں ملتا تمہیں غریب؟ غریب تمہیں ملا ہے، تم نے اس کو صدقہ دیا ہے تو اس غریب نے تم پر احسان کیا ہے، تم نے اس پر نہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا تمہارے پاس، تم اسے مال نہ دیتے، تو ثواب کے مستحق کہاں قرار پاتے آپ؟ کہاں آپ کو دیے ہوئے مال پر اجر ملتا جبکہ وہ غریب ہی نہ ہوتا؟ تو لہذا کبھی اللہ کی راہ میں کسی اور کو دے کر اللہ کے لیے کبھی اسے حقیر نہیں سمجھنا، اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے کہ جس کو دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہم سے کٹا ہوا شخص ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ ہمارے ساتھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا ہو، ہمارے جیسا پہن نہیں سکتا ہو، ہمارے ساتھ وہ ہمارے انداز میں بات نہیں کر سکتا ہو۔ یہ حیثیت ہم نے دولت کے نام پر ہم نے یہ تفریق کر کے رکھی ہوئی ہے، جو کہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، اللہ نے یہ بات بیان کر کے کہا کہ دیکھو، اگر تم اس طرح لوگوں کو تکلیف دے کر، انہیں ٹارچر کر کے، ان کی عزتوں سے کھیل کے، ان کا مذاق بنا کے، ان کا مذاق اڑا کے اگر تم کروڑوں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی نظر میں ان کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے صدقے برباد ہیں، تباہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہذا اس طرح اللہ کی راہ میں لٹا کر اپنے آپ کی تعریف کروا لینا، اپنے آپ کو بڑا دکھا لینا، شہرت کے شوقین بن جانا، یاد رکھو ایسے صدقوں کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے صدقے تباہ و برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر دو مثالیں بیان فرمائی۔ کیا کہا کہ کلذی، ان لوگوں کی طرح، یعنی کہ اس طرح احسان جتلانے والے، لوگوں کو دے کر انہیں تکلیف دینے والے اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے لیکن رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے۔ ایک بیچارے مجبور کو، معذور کو بلاتا ہے، ایک چک ہاتھ میں دے کر 50 فوٹو کھنچواتا ہے۔ اب چل رہا نا، ٹرینڈ ہو گیا یہ، نعوذ باللہ۔ یہ بھی چیز سننے میں آئی کہ شادی خانوں میں دعوت ہو رہی، پہلے دستر پہ مدرسے کے بیچارے معصوم بچوں کو بلا کر بٹھا کے کیا ہے ویڈیو لے رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مدرسے کے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہی بچے آپ کو ملے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا جائے، لوگوں کو، یہ بچوں کو بتایا جائے کہ ہم انہیں کھلا رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں یہ چیز؟ کیا ادب ہے ہمارا، کیا احترام؟ ایک کوسا اللہ کی کتاب کو کیسے مانتے ہیں ہم؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایسا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھا جائے، انہیں بٹھا کر، کھلا کر، ان کی ویڈیو بنا کر لوگوں میں اپنے آپ کی عزت کو بڑھایا جائے۔ کیا اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب پڑھنے والے بچے ہی ہمیں ملے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ گھنونا جرم کیا جائے؟ اللہ اکبر، بڑی جرأت ہے ہمارے اندر جو آئے دن پیدا ہو رہی ہے۔ انسان اپنے آپ میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہا ہے، کہ وہ یہ دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لہذا کہنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ نے یہ بات کہہ کر کہا کہ ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال تو دیتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی شہرت کا سکہ، اپنا دولت کا سکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے کہا لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہا، اللہ نے کہی کہ نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، نہ انہیں اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے۔ بس ان کا ایمان صرف ان کے سکوں پر ہے جو انہیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ محترم سامعین، احسان جتلانا، تکلیف دینا، لوگوں کو دکھاتے ہوئے خرچ کرنے والا یہ ایسا شخص ہے جو یاد رکھو یہ اللہ کے نام پر مال تو دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ دیکھیے جو شخص اللہ کے لیے اپنا مال دیا تو پھر اسے احسان جتلانے کی ضرورت کیا ہے، اسے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے کسی غریب کو دیا تو پھر اسے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ دیتے ہوئے کسی اور کو دکھا رہا ہے تو پھر یہ کہاں سے ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے؟ تو لہذا جو شخص اس طرح تکلیفیں دیتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، دراصل اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے دینے والا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ جب بھی دیتا ہے کسی نہ کسی دنیاوی مفاد وابستہ اس میں ہو جاتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ یہ چاہتا ہے، یہ یا تو یہ تکلیف دینا چاہتا ہے، یا پھر احسان جتلانا چاہتا ہے، یا پھر لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا مقصد اس صدقے کے پیچھے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں۔ اللہ نے بات بیان کی، یہ ویسا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر اس کا کوئی ایمان ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، آخرت کا خوف ہوتا تو اس کے اندر یہ صفتیں پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ اس طرح جو لوگوں کو دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے کہ ایک صاف پتھر ہے، چکنا بالکل، اور یہ پتھر کیسا ہے؟ علیہ تراب، اس پر ذری مٹی جمی ہوئی ہے، مٹی اس پر جمی ہوئی ہے۔ اب یہ جو مٹی ہے اس پر بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش کے جو چھینٹے ہوتے ہیں اس پر پڑتے ہیں، مٹی سرکتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پتھر پر سے مٹی ختم ہی ہو جاتی ہے، وہ پتھر بالکل صاف شفاف نظر آنے لگتا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چٹان ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جو ریاکار ہے، جو اپنا مال دے رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے، جس کو دیا ہے اسے تکلیف دے رہا ہے، یہ چٹان اس کا دل ہے۔ یہ ایک سخت چٹان ہے یہ دل، اور اسی طرح یہ جو چٹان کے اوپر یہ جو مٹی ہے، یہ مٹی کیا ہے؟ اس کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ یہ دل پر جو ہے، یہ جو سخت چٹان ہے اس پر یہ جو صدقہ دے رہا ہے وہ جو مٹی ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا، بارش ہوگی تو کیا ہے اس میں بیج ہوگے، پھر بیج میں سے پودے نکلیں گے، پودوں سے پھل ہوں گے، پھر اس کی شاخیں ہوں گی، پھر اور پھل نکلیں گے، وہ یہ گمان میں ہے، مٹی سے فائدہ اٹھانے کے گمان میں ہے، لیکن اس پر بارش ہوتی ہے کس کی؟ یہی احسان جتلانے کی بارش۔ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے وہ بارش ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے یہ بارش ہوتی ہے۔ تو یہ جو چٹان پہ یہ جو مٹی تھی صدقے کی، وہ موسلا دھار بارش احسان جتلانے کی شکل میں، تکلیف دینے کی شکل میں ہوتی ہے، تو وہ جو بچی کچی مٹی ہوتی ہے وہ بھی صاف۔ تو اب یہ جو صدقہ دینے والا ہے، یہ جو چٹان اس کا دل بن چکا ہے، اب اسے نہ مٹی ملی نہ وہ بارش کا پانی ملا، جہاں کا وہیں رہ گیا۔ صدقہ دے کے اس کا دل بھی سخت رہ گیا، نہ صدقہ ملا نہ صدقے کا اجر ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اور آگے بڑی بات اللہ نے کہی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے،
دیا ہے، لٹایا ہے، اس کے اجر کو حاصل کرنے کی قدرت ان کے پاس نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب ان کے دیے ہوئے پر انہیں کچھ مل ہی نہیں سکتا، اور اس کو حاصل کرنے کی قوت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان کے ہاتھ سے یہ صدقہ نکل چکا ہے۔ تو لہذا پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نے آگے جو لفظ ذکر فرمایا ہے، کافر کا لفظ ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ کفریہ صفت ہے، انسان کو ناشکرا بناتی ہے، اپنی وقت و حیثیت سے انسان کو نیچے لا دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ میں اسے گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اس سے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے نا کفر تک لے کے چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رہنمائی نہیں پاتے، یہ لوگ اپنے کام میں اتنے مد مست ہے، یہ اتنے مزے لے رہے ہیں اپنے کام کے، اس طرح کے نام کے صدقے کر کے، کہ اب انہیں ہدایت کی طرف آنا ان کا محال ہے، دشوار ہے، یہ حق تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ جب انہیں کہا بھی جا کہ بھائی اس طرح نہ کیا جائے تو یہ کان جھٹک کر نکل جاتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا ہے، بولتے رہتے ہمیں جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو لہذا محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کر کے ہمیں یہ احساس اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے کہ اے مومنو، صدقہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ صدقے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور صدقے دینے کی بھی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صدقہ تمہیں کیسے دینا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے صدقہ دینے کا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گی کہ میں نے صدقہ دیا ہے، ایسا صدقہ دینا، صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا، یہ صدقے کی بڑی بہترین شکل ہے کہ چھپا کر دے دو، نہ آپ کو معلوم، نہ آگے والے کو معلوم، نہ کسی کو پتہ، وہ لیا وہ چلا گیا۔ اب آپ کو امید اس صدقے پہ کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اب اس کو دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سلام ٹھوکے، آپ کا ادب کرے، آپ کا احترام کرے، آپ جا رہے تو آپ سے آ کے ملے، وہ آپ کو شکریہ بولے، آپ کو صاحب بولے، وہ آپ کو سیٹ بلائے، وہ یہ امید نہیں، یہ خیالات نہیں۔ اگر یہ چیز آپ کے دل میں آ گئی تو خلاص چلے گیا صدقہ، وہ نکل گیا، تباہ ہو گیا، برباد، کیونکہ آپ نے امید کس سے لگائی؟ اللہ سے نہیں، اس بندے سے امید لگا کے رکھی ہوئی کہ فلاں یہ کرے گا، میرے دل کو سکون پہنچائے گا، یہ میرے کو فلاں بولے گا، فلاں بولے گا، ہاں میری تعریف کرے گا، ہاں مجھ سے امید رکھے گا، ہاں میرے پاس آئے گا دوڑتے ہوئے، یہ خیالات، شیطانی خیالات۔ تو لہذا محترم سامعین، اللہ کے لیے جب آپ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، تو پھر بندوں سے امید نہیں ہونا کسی بھی حال، اللہ سے ہی امید رکھنا، اور یہی مطلوب ہے صدقے میں۔ تو لہذا محترم سامعین، صدقہ دینا یہ اہم معاملہ ہے، اہم عمل ہے، انسان کے اپنے دل کو یہاں پر کچلنا پڑتا ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دے رہے ہیں تو دیتے ہوئے کبھی یہ خیالات آپ کے دل میں نہ آئے، اور ہمیشہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے اپنا مال دوسروں کے حوالے کرنے کی کوشش کیجیے، کبھی ان سے امید نہ رکھیے، اور ایسے غربا سے، ایسے یتیم لوگوں سے جو کہ ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، قریب کے بھی ہو سکتے ہیں، دور کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اجنبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہذا ان کو دیتے ہوئے نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، نہ آگے والے کو چھوٹا سمجھنا ہے، بس اللہ کے لیے دینا ہے، اور دے کے بھول جانا، یاد نہیں رکھنا، اس کو بھول جاؤ، دے دیے، بات ختم، میں دے دیا، اللہ نے مجھے ثواب دے دیا، اور یہیں پر بات ختم ہو گئی۔ اسے یاد کرنا، اسے بولنا، وہ گھر میں بتا رہے ہیں، وہ رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں، فلاں میں اتنا دیا، فلاں جگہ اتنا خرچہ ہوا، فلاں اتنا ہوا، پورے رمضان میں اتنے دیا میں، پھر اس کے بعد اتنے کرا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بتا رہے ہیں تو یہیں سے ریاکاری اس صدقے میں
جنم لیتی ہے جو ہمارے صدقے کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات کو میں بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ورنہ ہمارا مال اپنے ہاتھ سے چلا جائے گا لیکن پھر اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور اس کا جو اجر ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتے ہوئے اللہ کی خوشنودی چاہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال لٹانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اس دار فانی سے خیر پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔